السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا بہت اہم سوال تھا اور خود بندہ بھی کافی دنوں سے اس متعلق بولنا بھی چاہا اور کئی بار عرض بھی کیا جا چکا جمعہ کے موقع سے۔ ہمارے ملک میں بیرون ملک اور پردیس جا کر کمانے کی جو لت لگی ہے نوجوانوں میں، اس کی وجہ سے جو گھروں میں بے اعتدالیاں، بے حیائی، بدکاری کے جو واقعات آئے دن دیکھے جا رہے ہیں، ایسے خوفناک اور ایسے بھیانک اور ایسے رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات، جسے ایک مسلم معاشرے میں سننا دیکھنا ہرگز گوارا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایسا حیادار معاشرہ، دیندار معاشرہ بھی بدکاری کے حوالے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ جب آپ رات کے وقت گشت کے لیے نکلے اپنی رعایا کا جائزہ لینے کے لیے، تو کسی عورت کی آواز سنائی دی جو گھر میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کی جدائی پر عشقیہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ اسے اگر سادہ زبان میں کہی جائے تو اسے شہوت اور سیکس زیادہ ہو جانے کی وجہ سے بے چین اور بے قابو ہو رہی تھی۔ اس کے جملے یہ تھے اردو زبان میں: رات بہت لمبی ہو گئی ہے اور آسمان کے دونوں کنارے بالکل کالے ہو گئے ہیں، اور رات کی تنہائیوں نے مجھے بیدار کر دیا ہے۔ میرے پہلو میں، میرے بازو میں میرا کوئی محبوب اور عاشق بھی نہیں ہے جس سے میں دل لگی کرتی رہوں۔ اگر اللہ کا خوف مجھے پکڑا نہ ہوتا اور میرے اندر اللہ کا ڈر نہ ہوتا اور تقوی جیسی کوئی طاقتور چیز بھی نہیں ہوتی، تو میں ایسی بدکاری اور ایسا زنا کر لیتی کہ جس کی وجہ سے میری چارپائی اور میری پلنگ کے چاروں کنارے آواز کرنے لگتے۔ یعنی وہ جوش میں یہ اشعار کہہ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، فوراً دروازہ کھٹکھٹایا، اندر داخل ہوئے اور پوچھا تمہیں کیا ہو گیا؟ تو اس عورت نے کہا میرا شوہر کئی مہینوں سے میرے پاس موجود نہیں ہے، مجھے اس کی چاہت ہو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم بدکاری کا ارادہ کرتی ہو؟ اس عورت نے کہا اللہ کی پناہ، میں ایسے کام سے حفاظت چاہتی ہوں۔ میں اپنے شوہر کی جدائی پر اس کی محبت اور اس کے عشق میں اشعار پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے اوپر قابو رکھو، میں ابھی ڈاکیا خط بھیج کر تمہارے شوہر کو بلانے والا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے صاحبزادی حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان سے فرمانے لگے کہ تم سے ایک اہم معاملے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، تم اس کے بارے میں مجھے بتا دو، اور وہ یہ ہے کہ عورت کتنی مدت اور کتنا ٹائم شوہر کی خواہش کو چھوڑ کر دور رہ سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، شرما گئیں اور سر نیچے کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ رب العزت حق بات کہنے سے نہیں شرماتے ہیں، اور بندوں کو بھی چاہیے کہ صحیح اور حق بات کہنے میں شرم نہ کریں۔ تب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کے انگلیوں کے اشارے سے فرمایا، جس میں اشارہ تھا 3 یا 4 مہینے، یعنی عورت اپنے شوہر سے 3-4 مہینے فطری طور پہ صبر کر کے رہ سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً یہ تحریر روانہ کی فوجیوں کو جو اسلامی حفاظت کے لیے چلے تھے، اسلام کی اشاعت کے لیے چلے تھے، کہ 4 مہینے سے زیادہ انہیں روکا نہ جائے۔ ان لا تحبس الجیوش فوق 4 اشہر، 4 مہینے سے زیادہ انہیں روکا نہ جائے۔ کنز العمال کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث کے تحت اندازہ کریں صحابہ اور صحابیات کے زمانے کی عورتیں کتنی تقوی والی، کتنی پرہیزگار، کتنی اللہ کا خوف کرنے والی، ان کی حالت اور ان کا عالم یہ ہے کہ اپنے شوہر کی جدائی پر ایسے عشقیہ اور سیکس کے اشعار پڑھ رہے ہیں۔ اب اس زمانے میں 1400 سال کے بعد، جب کہ ہر گھر میں انٹرنیٹ موجود ہے، بے حیائی کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں اور مخلوط ماحول ہے، پردے کا دینی معقول نظام نہیں ہے، شرعی پردے کا اہتمام نہیں ہے، دیور بھی آ رہا جا رہا ہے، پڑوس بھی آ رہا جا رہا ہے، ایسے ماحول میں اگر بار بار نظر پڑتی رہے، شوہر مہینوں سے سالوں سے دور رہے، تو کیسے بیوی اپنے اوپر کنٹرول کر سکتی ہے؟
آئے دن گھروں میں دیکھنے کے واقعات آ رہے ہیں جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چھوٹی عمر، کم تجربے کے باوجود دسیوں واقعات ایسے ذہن میں موجود ہیں جہاں پر بیویوں کے حالات ایسے خطرناک ہو چکے کہ مسلمان گھرانے کی بیویاں جس غیر مسلم کے دکان سے سودا خریدتی ہیں اور مہینہ مہینہ ان کے پاس حساب رہتا ہے کہ اتنے مہینے میں پرانا قرضہ چکا دیں گے، بعض مرتبہ شوہر وقت پر پیسہ نہ بھیجنے کی وجہ سے ان غیر مسلموں کا بستر بننا پڑ رہا ہے مسلمان بیویوں کو۔ دسیوں واقعات جہاں پر شوہر آنے تک ایسا کھلواڑ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اس سے تو موت بہتر۔ جہاں پر شوہر بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں اسے جاب نہیں ملی، وہاں اسے تنخواہ صحیح نہیں ملی، وہاں اس کا سیٹ اور کفیل صحیح نہیں ملا، مہینے مہینے اسے پریشان ہونا پڑا، تو نہ ادھر پیسہ بھیجتا ہے نہ فون کرتا ہے، ادھر پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے موقع پر بعض لوگ پڑوس کے مکار غلیظ نظر رکھنے والے اس کا بہت فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ تھوڑا بہت احسان کیا، اس کے بعد غلط استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ بعض مرتبہ بیویاں شوہر کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، رہنا نہیں چاہتی ہیں، اس کا اظہار نہیں کر سکتی، تو دوسروں کے ساتھ بچے، 3 4 بچے ہونے کے باوجود بھی غیر مسلم کے ساتھ بھاگے ہوئے واقعات اور ان کے کیسز کو کوشش کر کے حل کرنے کے باوجود، خود بندہ حل کرنے کے باوجود بھی حل نہیں ہو پائے، صاف منع کر دیا۔ بعض معاملات میں تو بیوی کی ماں بھی دخل دیتی ہے کہ اپنی بیوی کو، اب ایسے شوہر جو 3 سال سے 4 سال سے 5 سال سے نہیں آ رہا، کیا کرو گی؟ آ جاؤ بچے کو لے کے، ہم فلاں جگہ تمہارا نکاح کرا دیں گے، جس کی وجہ سے وہ عورت غیر مسلم کے ساتھ بھی جانے کے لیے تیار ہوگی اور وہ اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ 4 سال 5 سال بعض مرتبہ گھر میں رہنے والے افراد کے ساتھ یہ مبتلا ہو جاتے ہیں، دیور کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں ہو جاتی، پڑوس والے کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں ہو جاتی، یا اس کے علاوہ عورت خود کسی نہ کسی ناجائز حرکت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہی فرمایا تھا، ان لا تلجوا علی المغیبات فإن الشیطان یجری من احدکم مجری الدم، جب تم سفر سے واپس آؤ تو اپنی عورتوں کے پاس نہ جاؤ، ان عورتوں کے پاس نہ جاؤ جن کے شوہر موجود نہ ہوں۔ یعنی یہ حدیث اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جن کے شوہر گھروں پہ موجود نہ ہوں ان کے گھروں میں ہرگز نہ جاؤ، چونکہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے جسم میں خون دوڑتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا، عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کے اندر بھی شیطان اسی طرح خون کی طرح دوڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا سوال، اللہ نے مجھ پر یہ فضل فرمایا کہ مجھے اس پر غلبہ دیا اور مجھے بہکانے والا شیطان مسلمان ہو گیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جن کے شوہر نہیں ہوتے ہیں کبھی بھی وہ عورتیں بہک سکتی ہیں، کبھی بھی انہیں تھوڑا سا، عام بازاری زبان میں یوں کہو، تھوڑا سا انگلی کر دو بس ختم، آدمی غلط راستے کی طرف چل پڑتا ہے۔ صحابہ اپنی زندگی کا واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آئے، گھر میں آنے کی اجازت چاہی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت بھی دے دی، مگر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا گھر پہ علی موجود ہیں؟ تو جواب ملا نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر بن عاص گھر میں نہیں آئے، لوٹ گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے، پھر اجازت مانگی، فرمایا علی ہیں گھر پہ؟ تو ہاں اب موجود ہیں، اب اندر تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا میری غیر موجودگی میں آ کے بیٹھتے، میں تھوڑی دیر میں آ جاتا تھا، کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہانا ان ندخل علی المغیبات، جن کے شوہر گھروں پہ موجود نہ ہوں ان کے گھروں میں جانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور فقہا نے بھی لکھا ہے کہ بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ دور نہ رہا جائے، وَيَجِبُ يَسْقُطُ حَقُّهَا بِمَرَّةٍ وَيَجِبُ دِيَانَةً وَلَا يَبْلُغْ مُدَّةَ الْإِلَاءِ، بیوی سے 4 مہینے سے دور نہ رہا جائے، الا برضاها، ہاں اگر بیوی راضی ہو اور وہ خوش ہو کہ 4 مہینے سے دور 1 سال 1.5 سال 2 سال بھی اپنے شوہر کو کمائی کے لیے، بزنس کے لیے، پڑھائی کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے دور رکھنا چاہتی ہو تو اس کی رضامندی پر موقوف ہے۔ لیکن اس کے تحت میں حضرت
مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فتاوی عثمانی میں لکھتے ہیں 4 مہینے سے دور رہنا، 4 مہینے سے کم دور رہنا، 4 مہینے سے زیادہ دور رہنا، 1 سال 2 سال دور رہنا، یہ سب بیوی کی رضامندی پر موقوف ہے۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب کہ گھر سے باہر رہنے میں کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ جہاں فتنے کا اندیشہ ہو وہاں ہرگز اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا 4 مہینے تک کی اجازت ہے، یا اس سے زیادہ بھی اگر بیوی راضی ہو تو اجازت ہے، وہ ضرورت کے موقع پر تھا۔ لیکن ضرورت کو معمول بنا لینا یہ الگ بات ہے۔ 2 سال کا معمول، 3 سال کا معمول بنا لینا، ایسی صورت میں فتنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ فتنہ اور زنا میں مبتلا ہونے کا، بدکاری میں مبتلا ہونے کا خوف اور اندیشہ غالب درجے کا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں احتراز کرنا چاہیے۔ خلاصہ آپ لکھتے ہیں کہ جہاں فتنے کا ظن غالب ہو وہاں تو بیوی کی اجازت کے ساتھ بھی سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ بیوی راضی ہو تو بھی اس سے دور رہنا جائز نہیں ہے۔ اس میں کوئی مدت کی قید نہیں ہے۔ اگر 2 مہینے بھی بیوی سے دور رہے، بیوی آزاد مزاج بن جا سکتی ہے، وہ غلط راستے پہ چل سکتی ہے، یا کوئی اسے گمراہ اور غلط راستے پہ لے جا سکتا ہے، تو وہاں ہرگز 2 مہینے بھی دور رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جہاں ظن غالب نہیں ہے لیکن معتد بھی احتمال ہو، وہاں بھی حتی الامکان اس سے احتراز کرنا لازم ہے۔ فتاوی عثمانی کتاب النکاح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 311۔ خلاصہ یہ ہوا کہ آج کل کا ماحول دیکھ لیں، ٹی ویوں کا ماحول، انٹرنیٹ کا ماحول، شرعی پردہ نہ ہونا، بے پردگی کا ماحول، 2 سال دور رہیں گے تو ایسے ماحول میں اختلاط والا ماحول، تو وہاں شوہر بھی بے چین پریشان، بعض مرتبہ وہ مشزنی میں مبتلا ہو رہا ہے، وہاں زنا میں مبتلا ہو رہا ہے، وہاں کسی اور دوسری عورت کے ساتھ گل چھلے اڑا رہا ہے، یہاں عورت 1 سال 2 سال 3 سال انتظار کی، اس کے بعد نام ہی نہیں ہے آنے جانے کا، اور اس حق کے ادا کرنے کا بدل کیا ہو سکتا ہے؟ پیسہ نہیں ہے آپ پیسہ بھیج دیں گے، کپڑا نہیں ہے آپ کپڑا بھیج دیں گے، کھانا نہیں ہے آپ کھانا بھیج دیں گے، لیکن جب بیوی کی یہ خواہش ہو تو اس خواہش کے لیے کیا بھیجیں گے؟ اس کا تو کوئی بدل ہی نہیں ہے شریعت میں، دنیا میں ہی بدل نہیں ہے۔ جائز طریقے سے ہونے کے لیے اس کا شوہر ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ ناجائز اور حرام ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، دنیا میں کوئی بھی اولاد باپ کی تربیت کے بغیر صحیح تربیت یافتہ نہیں ہو سکتی۔ صرف ماں کی تربیت سے اگر کوئی اولاد اچھی بن رہی ہے تو وہ یتیم اولاد ہی ہو سکتی ہے۔ جن کے شوہر نہیں ہیں، جن کے باپ نہیں ہیں، ان کی ماؤں نے بچوں کی اچھی تربیت کی ہو، ایسے دسیوں کارنامے مل جائیں گے، لیکن باپ زندہ ہے پھر بھی بچے پورا ماں سے ڈر کر تربیت یافتہ ہو رہے ہیں۔ ایسا دنیا میں 1-2 مثالیں شاید مل جائیں گی، اگر مل جاتی ہیں تو ایسی عورتوں کو ایوارڈ دینا چاہیے، ایسی عورتوں کو انعام دینا چاہیے جنہوں نے باپ کا درجہ لے کر بچوں کی صحیح تربیت کی ہو۔ بچوں کی تربیت غارت ہو جاتی ہے، بیویاں آزاد ہو جاتی ہیں۔ بعض مرتبہ مرتد ہونے کے واقعات، اسلام چھوڑ کر غیر مسلم ہونے کے واقعات بھی پیش آ چکے، جہاں پر عورتوں سے مرد اتنا لمبا عرصہ دور رہے۔ 10 واقعات ایسے ہو چکے ہیں جہاں پر مسلمان خاتون غیر مسلم کے ساتھ زندگی گزارنے پر اولاد ہونے کے باوجود بھی اپنا مذہب اسلام چھوڑ کر وہ ہندو یہودی بن کر جینے پہ راضی ہو رہی ہے، شوہر کی جدائیگی کی وجہ سے۔ پہلے زمانے میں ایسا تھا، اکا دکا کوئی شخص باہر جاتا تھا، اپنے خاندان کے ساتھ رہنا، چھوٹی موٹی کمائی، اپنے کھیت اور دوسرے باغات کی زراعت کر لینا، گھر کے افراد کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ رات ہوتے ہنسی خوشی کے ساتھ جی لینا، ایک اخلاقی چیز اور ایک روایتی چیز اور ایک جذباتی اور خوبصورت ماحول سمجھا جاتا تھا، اور اسی کو زندگی کا اعلیٰ معیار سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب لوگوں میں ضرورت سے زیادہ خواہشات کی ریل پیل ہوئی، اچھے سے اچھا رہنا، ایک دوسرے سے اچھا رہنے کا کمپٹیشن بڑھنے لگا، تو پھر ہر کوئی دیش چھوڑ کر پردیسی بننا شروع ہوا، اور وہاں جا کر چاہے وہ نوکری کر رہا ہو، غلامی کر رہا ہو، واش روم صاف کر رہا ہو، روڈ جھاڑ رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، یہاں آ کے شان سے رہنے کا شوق۔
وہاں خود اپنا کھانا بنانا پڑے گا، اپنے کپڑے خود دھونے پڑیں گے۔ بعض مرتبہ زبان سیکھنے کی مشکل ہوتی ہے تو پہلے مہینے کی سیلری ختم ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ پاسپورٹ گم ہو گیا تو اس کی وجہ سے چھپ چھپ کے پھرنا پڑتا ہے، جیلوں کی زندگی کاٹنی پڑتی ہے، ڈرائیونگ کا لائسنس نہیں بن پاتا ہے، بینک اکاؤنٹ نہیں بن پاتا ہے، اس کے لیے رشوت دینا پڑتا ہے۔ اور بعض مرتبہ ویزا اور پاسپورٹ سب ختم ہو گیا تو ایسے لوگوں سے بعض ظالم کفیل کولہے کے بیل کی طرح کام لیتے ہیں، کچھ پیسہ نہیں دیتے، جنگلوں میں بکریاں اور اونٹ چرانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سب برداشت کرنا گوارا کر لیتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ بیٹنگ میں کرکٹ کے پہلے میچ پر، پہلے اوور پر، پہلے رن پر اتنا کمانے کے چکر میں لاکھوں روپے اس میں اڑا دیے جاتے ہیں، جوئے میں اڑا کر ختم کر دیتے ہیں، اور 2 سال 3 سال گھر آ نہیں پاتے کیونکہ وہ قرضہ ان کے ذمہ باقی ہے، اور حلال کمائی سے محنت کر کے بیل کی طرح کما کر ادھر حرام میں جوئے میں بننا پڑتا ہے۔ ایسے دسیوں واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ لوگوں سوچو، آخر کیا زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ مالدار ہونے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا اتنا کہ اولاد غارت ہو جائے، بیوی کی زندگی فنا ہو جائے، اور اپنا پورا گھریلو نظام اجڑ جائے اور بکھر جائے، یہ کوئی معقول چیز ہے؟ دیکھتے دیکھتے دسیوں سال گزر جاتے ہیں، دیکھتے دیکھتے آدمی کی جوانی بڑھاپے کو پہنچ جاتی ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، باپ کی تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے ایسے آزاد ہو جاتے ہیں، بعد میں خود باپ خون کے آنسو رونا پڑتا ہے۔ پیسہ کمانے کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے جیون ساتھی کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جانا، گھر والوں سے اتنی لمبی جدائی برداشت کر لینا کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ جوائنٹ فیملی ہونے کے باوجود بھی جھگڑوں پہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسے واقعات نہ بھی پیش آئیں، پھر بھی ادھر ساس کا ظلم، ادھر نڑن کا ظلم، ادھر فلاں کا ظلم، دیور کا ظلم، دسیوں لوگ گھر میں رہنے والے تانے دیتے رہتے ہیں، بیوی بیچاری سن کے برداشت کرنا پڑتا ہے، چونکہ شوہر کو سنانے کے لیے نہیں ہے، کس کو سنائیں؟ فون کر کے کچھ بھی کہیں گے تو ادھر ساس کہتی ہے بعض مرتبہ ہمارے سامنے بات کرو، روم میں جا کے کیا بات کرتی ہو، ہم سنیں گے تم کیا بات کرنا چاہتی ہو۔ بعض مرتبہ ایسی رکاس اور ظالم ساس بھی مل جاتی ہے، اور ظالم نڑن سے بھی واسطہ پڑتا ہے، جو بھائی کا گھر اجاڑ دیتی ہیں، بھاوج برداشت نہیں ہوتی ہے، اکسانے والی میسیج اور باتیں یہاں سے ریکارڈ کر کر کے بھیجتے ہیں۔ کیا پیسے سے پھر گھر کا سکون خریدا جا سکتا ہے؟ پیسے سے اولاد کی تربیت خریدی جا سکتی ہے؟ پیسے سے ایک بنایا ہوا پیار محبت والا ماحول خریدا جا سکتا ہے؟ ایسے بھی واقعات بعض علماء نے لکھے ہیں جہاں پر باپ دسیوں سال دور رہنے کی وجہ سے بیٹا شراب کا عادی، جوے کا عادی، نشے کا عادی، اور نشے کے لیے پیسہ نہ ملنے پر ماں کو قتل کر کے پیسہ گھر سے چوری کر کے لے جا رہا ہے، ماں کو قتل کر کے۔ بڑا تفصیلی واقعہ عبد المالک مجاہد صاحب دامت برکاتہم نے سنہرے نقوش صفحہ نمبر 83 پر نقل کیا ہے۔ ماں کو قتل کر کے بیٹا نشے کی لت کی وجہ سے نشہ کرنے جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن کی روزی کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ اپنے گاؤں میں رہ کر، اپنے شہر میں رہ کر، اپنے ملک کو اپنا ملک سمجھ کر، یہاں کی تعلیم کو ترقی دے کر، یہاں کے بزنس کو ترقی دے کر، یہاں کی پڑھائی کو ترقی دے کر، دور کہیں اور جا کر کسی کا غلام بننے کے بجائے اپنی فیملی کے ساتھ بادشاہ کی طرح زندگی گزارنا، شام کو واپس آئے تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مل جل کر پیار محبت کے ساتھ مل بانٹ کر کھا کے آپس میں قصے کہانیاں کہتے ہوئے صحابہ کی زندگی سناتے ہوئے سو جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ دنیا کی جنت کہی جا سکتی ہے۔ اس کے باوجود باہر جا کر ایک مشین کی طرح کام کرنا، ایک بیل کی طرح ریلے جانا، اور اپنوں کی یاد یہاں پر ستاتی رلاتی ہے۔ ہزاروں میل دور بیٹھ کر بیماری کے موقع پر کوئی ساتھ دینے والا نہیں، یہاں کوئی مر گیا تو جنازہ اور کفن اور کندھے دینے کے لیے آنے کی کوئی تیاری کا موقع نہیں ہے۔ پیٹ کی بھوک کی خاطر اپنوں سے ہی دوری اختیار کر لینا، بھوک تو زندگی میں کبھی مٹتی نہیں ہے، زندگی کے لیے کتنے ہی یادگار لمحے ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں، وقت گزرتا جاتا ہے، پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے دوڑ دھوپ میں رشتے ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں، زندگی کا سایہ ڈھلتے ہوئے محض ایک چھاؤں بن جاتا ہے۔ اس لیے بزرگوں، نوجوانوں خاص طور سے گزارش ہے، دنیا کا مال، دنیا کی یہ محنتیں
دنیا کی یہ تجارتیں دین کا بدل نہیں بن سکتی، پیار محبت والے معاشرے کا بدل نہیں بن سکتی، اچھے تربیت والی اولاد کا بدل نہیں بن سکتی۔ کتنے جوان بیٹے بیٹیاں تباہی کی طرف نکل رہے ہیں، کتنے زنا کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اپنی جوان بچیاں کالج میں پڑھنے جاتی ہیں، باپ کا ڈر نہیں ہے چونکہ باپ ہے ہی نہیں یہاں پر، کتنے گل چھلے اڑاتے ہیں، کتنے ان کے بوائے فرینڈز ہوتے ہیں، کتنے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ یہ سب واقعات ہم سے زیادہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ بعض مرتبہ بیویاں اتنی حریص ہوتی ہیں کہ ادھر سے بدکاری میں مبتلا رہتی ہیں، ادھر شوہر آنا بھی چاہے تو اسے منع کرتی ہیں۔ نہیں اتنے قرضے ہیں، بچے کا فیس بھرنا ہے، اسے ایڈمیشن دلانا ہے، اسے فلاں کرنا ہے، وہ جگہ خریدنا ہے، وہ گھر خریدنا ہے، آپ رہیے، آپ آرام سے آئیے، یہاں آگے تو کیا کھاتے، یہاں آگے تو گھاس کاٹ کے کھاتے، کیا کرتے، اس طرح کی باتیں کر کے اپنی عیاشی کو باقی رکھنا چاہتی ہیں۔ اس لیے ماحول جیسا ہے، آپ حسن بصری کی طرح، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ولایت کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہمیں آپ پر بھروسہ ہے کہ آپ بڑے نیک ہیں، آپ کی گھر کی بیوی بھی رابعہ بصریہ سے کم نہیں ہے، آپ کی بیوی حضرت ام عائشہ حضرت فاطمہ جیسی باحیا سے کم نہیں ہے، ہو سکتی ہے کہ بڑی باحیا ہو، لیکن ماحول تمہیں اور تمہاری اولاد کو اور تمہاری بیویوں کو باحیا رہنے نہیں دے گا۔ آج کا انٹرنیٹ تمہیں بدکاری کی طرف لے جا رہا ہے۔ آج کی تنہائیاں ایسی خطرناک اور غلیظ ہیں کہ اگر کوئی دیکھ لے تمہاری تنہائیاں، شوہر کی تنہائی بیوی دیکھ لے، بیوی کی تنہائی شوہر دیکھ لے، تو ایک دوسرے سے گھن اور نفرت کرنے لگیں گے۔ ایسے بے حیائی اور بدکاری کے ماحول میں کس پر بھروسہ اور اعتماد کر کے مسلمان اتنی دوری کی زندگی جی رہا ہے؟ ہر گھر کی بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہر مرد اور ہر عورت کے متعلق نہیں کہہ رہے ہیں۔ جن گھروں میں ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں ان سے سبق لینا چاہیے، ان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور اپنے وطن کی روزی اللہ سے مانگ کر روکھا سوکھا جو مل جائے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جینا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اس وقت کی۔ اگر جانا ہی ہے تو ایسا نظام بناؤ کہ اپنی فیملی کے ساتھ رہو، یا اگر دور رہتے ہو تو ہر سال 12 مہینے کے بعد 13ویں مہینے میں تمہارا 1 مہینہ 2 مہینے اپنی بیوی کے ساتھ گزرے، اس طرح کا نظام بناؤ۔ ورنہ جس خوش فہمی میں تم جی رہے ہو، یاد رکھو یہ خوش فہمی تمہیں خون کے آنسوں رلائے گی۔ اس لیے خاص کر ان نوجوانوں سے گزارش ہے جو شادی کے بعد اپنی بیوی بچوں سے دور رہ کر 2-2 3-3 سال کے عرصے سے جس بھروسے پہ جی رہے ہیں، ان کا جھوٹا بھروسہ ہے، وہ ان کا جھوٹا بھروسہ ہے۔ ایک دن ان کا بھروسہ ان کی فیملی کو لے ڈوبے گا۔ ایسے دسیوں واقعات پیش آ رہے ہیں، دوست سناتے ہیں، حالات جن پر آتے ہیں وہ مسائل سناتے ہیں۔ ایسے واقعات ہمارے ذہن میں موجود ہیں، بولتے ہوئے ان لوگوں تک شاید نہ پہنچے جنہوں نے سنایا ہے۔ مسلمان عورتیں 2-2 4-4 بچوں کی مائیں مارواڑی کے پاس، فلاں ہندو کے پاس، فلاں اس دلت کے پاس بستر بن کے جی رہی ہیں، صرف ایسے شوہروں کے اور بے وقوف کم عقل احمق قسم کے شوہروں کی وجہ، جو نہ مسائل پوچھتے ہیں نہ حالات سے واقف ہیں، صرف پیسے اور قرضے اور جائیداد اور اولاد کے لیے اچھی گاڑی، اچھی پراپرٹی، اچھا ایجوکیشن کی جو لت لگی ہے، اس کی وجہ سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں کوئی ان کے دماغ میں نہیں ہے۔ اس سے انکار نہیں ہے کہ بہت سے جانے والے بڑے اچھے رہتے ہیں، ان کے اخلاق بھی اچھے ہیں، ان کا گھر کا ماحول بھی اچھا ہے، دینداری بھی انہیں نصیب ہے، ان کے گھر میں کوئی اس طرح کی بے حیائی نہیں ہوتی، شرعی معقول کا نظام ہے، شرعی پردے کا معقول نظام ہے، سب چیزیں موجود ہیں۔ ہم ایسے گھرانوں کے متعلق ایسی باتیں نہیں کہہ رہے ہیں۔ اللہ ان گھرانوں کو سلامت رکھے، اللہ ایسے گھرانے ہر جانے والے کو نصیب کرے، ہر پردیسی کا گھرانہ ایسا باحیا اور دیندار گھرانہ بن جائے۔ لیکن آپ خود بتاؤ، کیا دنیا میں ایسے ہی لوگ سب موجود ہیں؟ کیا سب گھرانے ایسے ہی ہیں؟ کیا سب جگہ پر ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پر بھروسہ اور اطمینان کیا جائے؟ اور جو رونا ہم رو رہے ہیں، جو شکایت ہم کر رہے ہیں، ایسے واقعات ہر آئے دن ہر شہر اور ہر گاؤں ہر محلے میں نہیں پیش آ رہے ہیں؟ جب آ رہے ہیں تو پھر ہم کس بھروسے پہ جی رہے ہیں؟ ہمیں اس کا بدل کیا بنانا چاہیے؟ ہمیں اس نقصان کی تلافی کیسے کرنی چاہیے؟ بندے کی اس گفتگو سے اگر کسی کو تکلیف ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو بچانا، اپنے بیوی بچوں کے جائز خواہشات کو پوری کرنے کے لیے انہیں کسی بھی طرح کے فتنے میں مبتلا کرنے سے بچنا چاہیے۔ دل سے تو دعا ہے کہ جو شخص بھی اپنی
کمائی کی خاطر، اپنی اولاد اور بیوی بچوں کو پالنے کی خاطر پردیس گیا ہے، وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی کما رہا ہے، اللہ اس کی کمائی میں برکت دے، اس کے بچوں کی، اس کے گھر کی حفاظت کرے، اسے جائز مقاصد کی تکمیل میں اچھی نوکری، اچھا بزنس اور اس کے خواہشات کی تکمیل کے لیے، ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اللہ بہتر ماحول اور بہتر نظام عطا کرے۔ لیکن دوستوں، عزیزوں، اپنے گھر والوں کے لیے دینی ماحول بھی فراہم کیجئے، شریعت کے مسائل پر عمل کیجئے، 1 سال سے زیادہ دور ہرگز نہ رہیے، اپنی فیملی کو بچائیے، اپنی بیوی کی عزت کو بچائیے، اپنے گھر کی عزت کو بچائیے۔ اللہ آپ کو دولت بھی دے، عزت بھی دے، راحت بھی دے، اللہ سب کے جائز مقاصد اور ضرورتوں کو پورا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔